یہ ایک روایت جو پیش کی جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر منور میں دفن تھے تو حضرت عائشہ بغیر پردہ کیے چلے جاتی، حضرت ابوبکر دفن ہوئے تب بھی بغیر پردہ کیے تشریف لے جاتے، ایک شوہر تھا ایک والد تھے۔ جب حضرت عمر دفن ہوئے تو پھر حضرت عائشہ وہاں داخل ہوتی پردہ کر کے۔ دوستوں نے استدلال کیا کہ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت عائشہ کا عقیدہ تھا کہ حضرت عمر دیکھ رہے ہیں تو پہلے خامند تھے، والد تھے، یہ غیر محرم تھے، اس لیے پردہ کی۔ کہاں سے داخل ہوتی تھی جی؟ 2-3 کمرے تو تھے وہاں، 2-3 کمرے تھے وہاں، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں داخل ہوتی تھی، ایک ہی کمرہ تھا، ادھر قبریں ہیں ادھر عائشہ رہ رہی ہیں، یہ کہاں سے داخل ہو رہی ہیں؟ یہ اس کا راوی ہے حاکم، مستدرک حاکم۔ میزان الاعتدال نے صفحہ 402 جلد دوسری، صفحہ 402 جلد دوسری لکھتے ہیں رافضیٌ خبیثٌ۔ جی اپنے راویاں دا حال ویکھ لو، ادھر نعرے لگاتے ہو شیعوں کے خلاف اور جن روایتوں پہ ناچتے پھرتے ہو ان کے راوی کون ہیں؟ محمد ابن مروان شیعہ، محمد ابن اسحاق دجال من الدجاجلہ، یہ راوی ہیں تمہارے۔ ابن جریج، امام شافعی کہتے ہیں اس نے 70 عورتوں سے متع کیا تھا، اپنے راویاں دا حال ویکھ لو۔ تہذیب التہذیب صفحہ 406 جلد 6، رافضی خبیث، انتہائی خبیث آدمی تھا، رافضی شخص تھا۔ حضرت عائشہ پر تبرہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ عقل مند خاتون نہیں تھی، چونکہ حضرت عائشہ کے دشمن ہے یہ رافضی، ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ عقل مند خاتون نہیں تھی۔ انہیں اتنا بھی پتہ نہ چل سکا کہ جو عمر منو مٹی کے نیچے سے دیکھ سکتا ہے وہ کپڑے کے پردے سے نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت عائشہ کی عقل پہ اس نے حملہ کیا، منو مٹی کے نیچے سے دیکھ رہے ہیں اور ایک کپڑا جو ہے وہ مانے ہو گیا ہے۔ ہمارے ملتان میں ایک دوست تھے مولانا محمد رفیق صاحب، علماء والا کام تو نہیں کرتے تھے، کڑھائی کا کام کرتے تھے، لیکن کچھ پڑھا تھا، ذہین بڑا تھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑا موحد آدمی تھا۔ خیر المدارس کے مفتی صاحب اس کی دکان پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے گپ شپ لگانے کے لیے، بات چیت کر۔ تو ایک دن انہوں نے یہی روایت پیش کر دی مولوی رفیق کے سامنے، حضرت عائشہ پردہ کر کے جاتی تھی۔ تو مولوی رفیق کہنے لگا حضرت عائشہ کے لیے تو صرف ایک غیر محرم تھا، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے تو تینوں غیر محرم ہیں، لہذا آپ فتویٰ جاری کریں کہ کوئی مسلمان عورت قبر منور پر نہ جائے، فتویٰ دیں آپ۔ تینوں جو غیر محرم ہیں کیوں جاتی ہیں؟ تو کہتے ہیں مفتی صاحب ناراض ہو گئے، ناراض ہو کے اٹھ گئے، پھر میں بڑی مشکل سے انہیں منا کے لے آیا۔ میں نے
من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، اس پر میں نے بات کی. اس میں ایک راوی ہے محمد ابن مروان سدی صغیر. یہی ہے. امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مولانا عطاء المحسن شاہ سے، انہوں نے جھنگ میں تقریر کی تو انہوں نے اس روایت کو پڑھا. ہمارا ایک ساتھی تھا جھنگ میں، فوت ہو گئے ہیں، حاجی محمد صادق صاحب. وہ ٹرنکوں کا کام کرتے تھے، یہ صندوق وغیرہ بنانے کا کام، فیکٹری تھی ان کی. وہ کھڑے ہو گئے، دبنگ آدمی تھا، کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یا جی اس میں محمد ابن مروان سدی صغیر ہے اور تمام محدثین کہتے ہیں کہ وہ کذاب ہے، آپ یہ روایت پڑھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا اس کی دوسری سند بھی ہے. شاہ جی نے کہا اس کی دوسری سند بھی ہے. انہوں نے فرمایا پڑھیے سند. دوسری سند ہے تو پڑھیے. اب انہیں سند آئے تو پڑھیں، سند آئے تو پڑھیں. پتہ گتا تو ہوتا کون ہی نا. ایک عالم کا میں نام نہیں لینا چاہتا، اس کا بڑا نام ہے، شہید ہو گئے، بڑا نام ہے، خطابت میں بڑا نام ہے، مورخ تھا، یہ تھا وہ تھا. انہوں نے تلگانگ میں تقریر کی اور تلگانگ میں تقریر کرتے ہوئے کہا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، مسلم میں ہے. اتنا بھی پتہ نہیں بھئی وہ کس کتاب میں، مسلم میں ہے. چکڑالے کے ایک مولوی صاحب نے حیات النبی پر جتنے خطبے تھے نا ان علماء کے، وہ چھاپ دیے. انہوں نے اس میں بھی چھاپ دیا، اس بھی نہیں سوچے اب مسلم میں کہاں ہے، کہاں ہے بھائی مسلم میں یہ روایت. پتہ اتنا بھی کوئی نہیں کہ ہماری یہ دلیل جو ہے حدیث کی کس کتاب. تو وہ شاہ جی کہتے ہیں تمہیں سند آتی ہے؟ وہ حضرت نیلوی صاحب کا شاگرد تھا، حضرت نیلوی صاحب کا خادم تھا. اس نے اٹھ کے فر سنا دی. اس نے کہا یہی سند ہے نا ابو معاویہ والی. تو الصارم المنکی اس میں لکھا ہوا ہے خطا فاحش، یہ سری غلطی ہے. دوسری سند والی خطا فاحش تفرد به محمد ابن مروان فهو کذاب. اس روایت کے نقل کرنے میں محمد ابن مروان اکیلا ہے، فهو کذاب. اور وہ کون ہے؟ کذاب ہے. اور میں نے کل مناظرہ باگر سرگانے کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا، حضرت توسوی نے اسماعیل شیعہ کو کیا کہا تھا کہ یہ روایت جو تو پڑھ رہا ہے اس میں محمد ابن مروان ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ تمہارا ہے، یہ تو رافضی ہے. جب تمہارے خلاف استدلال ہوا تو رافضی ہے، اور جب تم استدلال کرتے ہو تو وہی محمد ابن مروان تمہیں پیارا لگ جاتا ہے، محبوب لگ جاتا ہے تمہیں. ہم نے سماع موتا پر سیر حاصل گفتگو کی جی. ہاں کچھ باتیں جو بڑی لوگوں کو فوراً کیچ کرتے ہیں لوگ. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ وہ جنت کا حصہ ہے. لوگوں سے پوچھا جاتا ہے جنت ہے نا؟ جنت ہے. جنت میں مردے ہوتے؟ نہیں جی نہیں، جنت میں تو مردے نہیں ہوتے ہیں، تو پھر زندہ ہے نا. یہ ہیں ان کی دلیلیں. حیات النبی پہ دلیلیں دیکھیں ان کی. کیوں جی جنت میں مردے ہوتے ہیں، زندے ہوتے ہیں جنت میں. مولانا منظور مینگل نے اس کا بڑا زبردست جواب دیا ہے. بڑا رگید ہے اس بندے نے، ان کو بڑا رگید ہے. اس نے کہا ہے کہ آپ کی روح مبارک جب جسم سے نکلی تھی اس وقت کہاں تھے؟ اسی جنت میں تھے. تو جنت میں بندوں کی روحیں نکلتی ہیں، پھر 3 دن دفن ہونے تک آپ وہی رہے کہ نہیں رہے؟ اس وقت کیا تھے؟ زندہ تھے. پھر شین سے مل جاؤ
اور یہ عقیدہ اپنا لو کہ صحابہ الیاذ باللہ ایسے ظالم تھے، زندہ نبی کو دفن کر دیا۔ وہ 3 دن جو آپ رہے اس حجرے میں، اس وقت آپ کے جسم میں روح تھی، اس وقت بھی تو جنت میں تھے۔ یہ کیسا استدلال ہے آپ کا؟ یہ تو بڑا بودا استدلال۔ ایک صاحب اگلے دن کہنے لگے، مجھے ایک بندہ کہنے لگا نبی پاک کی زندگی کتنی ہے؟ 63 برس۔ آپ تو حیات کے قائل ہیں، تو یہ تو زندگی ہونی چاہیے 1500 سال۔ تو کہتا ہے میں نے اس کو جواب دیا تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 40 سال۔ میں نے کہا نہیں، وہ جو 5 مہینے پیٹ میں رہے ہو اس کو بھی شمار کرو نا۔ 40 سال 5 مہینے کبھی تم نے لکھوائے ہیں؟ اس کو شمار کرتے ہو؟ میں نے کہا واہ مولانا، دلیل ہماری تھی، ہتھے تمہارے چڑھ گئی، تمہاری زبان سے اللہ نے نکلوا دی۔ اس کو اس لیے شامل نہیں کرتے ہیں کہ وہ اس دنیا کی حال نہیں ہے، وہ ایک اور جہان ہے، وہ ایک اور جہان ہے، ابھی دنیا میں بچہ نہیں آیا، اسے شامل نہیں کرتے۔ آپ بھی 15 صدیاں کو شامل نہیں کرتے، 63 برس مانتے ہیں، تو آپ بھی اس بات کو تسلیم کریں کہ اب نبی پاک دوسرے جہان میں ہیں، دوسرے جہان میں ہے نا، تبھی تو آپ اس کو شمار نہیں کر رہے ہیں۔ کبھی کہیں گے نبی پاک کی بیویوں کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، یہ حیات کی دلیل ہے، چونکہ زندہ ہیں اس لیے نہیں ہوتا۔ اب لوگ سادہ ہیں بیچارے، وہ کہتے ہیں ہاں یار اس لیے نہیں ہوتا کہ زندہ ہیں۔ میں نے کہا حیات النبی پر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، قرآن کی کوئی دلیل نہیں، تم قیاس کرتے ہو حیات شہداء پر، یہی ہے نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا۔ تم قیاس کرتے ہو حیات شہداء پر کہ چونکہ شہید زندہ ہیں تو نبی تو اس سے اعلیٰ ہیں، لہذا نبی بھی زندہ ہیں۔ تو حضرت شہید کی جو بیوی ہوتی ہے وہ عدت گزار لیتی ہے، تو وہ اور جگہ نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ تو پھر شہید کی حیات تو دنیاوی کوئی نہ ہوئی نا، جس پر تم نبیوں کو قیاس کر رہے ہو، یہ بھی کوئی دلیل ہے؟ اور اللہ کے بندو، ازواج مطہرات سے اس لیے نکاح نہیں ہوتا کہ نبی پاک زندہ ہیں، قرآن پڑھو، اس لیے ازواج مطہرات سے نکاح نہیں ہوتا کہ وہ مومنوں کی مائیں، ازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں۔ تو یہ سارے بودے استدلال ہیں۔ ہم نے اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی ہے، کل انشاءاللہ مسئلہ علم غیب پر گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو اس کی کنہ اور حقیقت انشاءاللہ سمجھائیں گے۔